حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کپڑوں کی تنگی کو برداشت کرنا دین کی خدمت میں لگے رہنے کی وجہ سے اور اس محنت کی وجہ سے، اور پھر یہ کپڑوں کی تنگی کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے آ کر ان کو خوشخبری سنانا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور ان کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف بیٹھے ہوئے تھے، خدمت میں حاضر تھے، اور ان پر ایک چوغا تھا جس کو اپنے سینے پر باندھا ہوا تھا کانٹوں کے ذریعے یا کسی بٹن جیسی چیز کے ذریعے، کہ جبرائیل علیہ السلام اترے اور ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کیا ہوا کہ آپ کے ساتھی ابو بکر کو دیکھ رہا ہوں کہ ان پر ایک چوغا ہے اور اس کو کانٹوں سے اپنے سینے پر باندھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، انہوں نے اپنے مال کو مجھ پر یعنی دین پر فتح سے پہلے بھی خرچ کیا اور فتح کے بعد بھی، تو یہ حال آ گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ساتھی ابو بکر کو اللہ کی طرف سے سلام کہیے اور ان سے کہیے کہ تمہارا اے ابو بکر، تمہارا رب تم سے یہ پوچھ رہا ہے، کیا اس فقر کی حالت میں تم مجھ سے راضی ہو، کہیں ناراض تو نہیں ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو بکر، یہ جبرائیل اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلام لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام کہہ رہے ہیں اور یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اپنی اس تنگی میں تم، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تم اے ابو بکر اپنے فقر میں اس سے راضی ہو، اس فقر پر، یا ناراض؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور عرض کیا، کیا میں اپنے رب پر غصہ ہوں گا؟ میں اپنے رب سے اس حال میں راضی ہوں اور میں اپنے رب سے اس حال میں راضی ہوں۔ تو اسی طرح سارے صحابہ کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اتنا یہ قیمتی کائنات کا جوڑا کہ حضرت فاطمہ عورتوں کی سردار جنت کی، تو ان کو بھی کپڑوں کی تنگی کا برداشت کرنا دین کی محنت کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ سے جب شادی کی تو میرے اور ان کے لیے کوئی بستر نہیں تھا سوائے ایک مینڈے کی کھال تھی جس پر ہم دونوں رات کو سو جایا کرتے تھے، اور دن میں اس پر اپنی سواری اونٹوں کو چارہ ڈال دیا کرتے تھے۔ یہی ہماری کل کائنات تھی، اور اس مینڈے کے علاوہ کوئی ہمارے پاس، اس سواری کے علاوہ کوئی ہمارے پاس اور خادم بھی نہیں تھا۔ تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے اس کی قیمت آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسی نسبت ہے جیسے سمندر میں انگلی کو ڈبویا جائے تو تری جو نکلی اس کی کیا نسبت ہے؟ ان کی تو پھر بھی کوئی نسبت ہو سکتی ہے کہ سمندر کی حد ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا کی بقا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے فرمایا دنیا میں ایسا رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تو اس کو کر کے دکھایا کہ ہر وقت اپنے آپ کو پردیسی رکھا اور دین کی خدمت میں ایسا لگایا کہ ایسی نوبت آ گئی کہ اللہ سلام بھی بھیج رہے ہیں اور یہ بھی کہ اے ابو بکر تم ناراض تو نہیں ہو، مجھ سے راضی ہو، جس پر خوشی کی وجہ سے حضرت ابو بکر رو پڑے اور یہ کرے، اے اللہ تیرے دین کے لیے میرے مال کا لگ جانا اور یہ فقر کا آ جانا، میں اس میں راضی ہوں، میں اس میں راضی ہوں۔ اور ایک روایت میں 3 مرتبہ آتا ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بات یہی ہے کہ بھئی دنیا کو اللہ نے مہمان خانہ بنایا ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں تو انسان کو مسافر کی طرح رہنا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر مان کر اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز، اللہ کو پا لینا یعنی اللہ کو راضی کر لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کی۔
اے ابن آدم اگر تو نے مجھے پا لیا، اللہ فرما رہے ہیں یعنی مجھے راضی کر لیا تو ہر چیز تمہیں مل گئی، اور اگر اللہ کو ناراض کر لیا تو چاہے ساری چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوں لیکن یہ چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، گویا تم نے ساری چیز کو ناراض کر ساری چیز کو گم کر دیا۔ اور جب دنیا میں یہ ہے تو آخرت بھی بگڑ گئی۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام کی یہ تعلیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کرا کے پھر جب اللہ کی ذات پر ایمان آتا ہے، اللہ کو انسان پہچانتا ہے، تو پھر اللہ کے احکام کو ماننا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے یہاں لوگوں کے دلوں میں یقین کو بٹھاتے تھے، لوگوں کے دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیرتے تھے، دنیا کا تأثر اور محبت ان کے دلوں سے نکالتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ ذمہ داری اور یہ اعزاز اور یہ وظیفہ اس امت کے ہر فرد کو دیا، اور حضور نے پہلے ہی دن سے امت کو اپنے ساتھ لیا اس محنت میں۔ اس لیے صحابہ کی سیرت کو دیکھیں، جو کلمہ پڑھتا ہے حضور کی صحبت اور حضور جیسے معلم اور وہ خیر کا زمانہ اور صحابہ کا اخلاص اور صفائے قلب سے دل یہ کلمے کو پڑھنا سارے دنیا کے تاثر کو ان سے نکال دیتا تھا، اور اس کلمے کی دعوت میں کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں اس کو بھی وہ برداشت کرتے تھے، اور اسی طرح دین کی محنت میں لگنے کی وجہ سے فقر و فاقہ، کپڑوں کا نہ ہونا، گھروں میں اسباب کا نہ ہونا، ان سب کو برداشت کیا، لیکن اللہ کے دین میں کمی آ جائے اس کو برداشت نہ کیا۔ صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی، اور اتنی آسان کر کے کہ اس محنت کرنے کے لیے ذمہ دار بننے کے لیے ہمارا حضور کا امتی ہونا ہی کافی ہے، ہمارے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہی کافی ہے، اور اس محنت کے لیے اللہ نے کوئی مشکل کام نہیں کہ اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں، آخرت کو تذکرے ہوں، اور جہاں اللہ کے دین میں کامیابی بتلائیں، تو یہ سب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، کہ جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اچھی آواز کس کی ہے؟ یہ استفہام کے طور پر، سوال کے طور پر پوچھا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے اچھی آواز کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ نے وہ موقع دیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ صدیوں سے محنت چھوٹی ہوئی تھی، اور جس دین نے ہم سب کو امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح بنا دیا تھا، اس دین کے کمزور ہونے کی وجہ سے امت بکھر گئی تھی۔ اللہ نے پھر جو ہے ہمیں یہ محنت دی ہے، اس میں بنیادی چیز ہماری اجتماعیت ہے اور دلوں کا جڑنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے ہوتے ہوئے آپ کے انوارات اور صحابہ جیسے عظیم الشان لوگ غزوہ حنین کے موقع پر بس یہ ہوا کہ صحابہ کی تعداد 12,000 اور کافر جو بنی حوازن تھے ان کی تعداد 4,000۔ کچھ کے دلوں میں آیا کہ ہم تو کم ہوتے ہوئے بھی میدان مار لیا کرتے تھے، آج تو زیادہ ہیں، تو آج کیسے ہاریں گے؟ تو اللہ کی طرف سے نظر ہٹ کر اپنی تعداد پر چلی گئی، باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور انوارات کے ہوتے ہوئے اللہ نے شکست دی۔ 4,000 نے جو تیروں کی بارش کی، حضور کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، اور حضور آواز دے رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر حضور صحابہ کو بلا رہے ہیں، پھر 100 صحابہ جمع ہوئے، اللہ نے پھر فتح دے دی اور بتلا دیا کہ باوجود حضور کے ہونے کے تمہارے دل کا دھیان جب اپنی ذات کا کثرت کی طرف گیا تو اللہ کی مدد ہٹ گئی، تھوڑے سے لوگوں کا ذہن بدل جانے کے، حالانکہ حضور موجود ہے۔ بھئی ہم تو اس زمانے میں ہیں، فتنہ فساد کا زمانہ ہے، اور پھر ہم خود کیسے ہمارے اعمال ہیں، تو بھئی اجتماعیت بہت ضروری ہے۔ اس کام میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور دین کی محنت کرنا، اس کی بنیادی ضرورت اجتماعیت کی، ہمارے دل جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں، اور ہم اجتماعی اصول جو ہیں، صبر کرنا، تواضع کرنا، جہاں اختیار کرنا، نرمی کا ہونا، ایک دوسرے کی جہاں خوبیوں کو دیکھنا، خدمت کرنا، اس سے دل جڑ جائیں گے۔ جتنے دل جڑے ہوئے ہوں گے اللہ کی مدد اترے گی۔ تو اس لیے بھائی ہم نے ان اعمال کا اہتمام کرنا ہے، ان صفات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر اللہ کی مدد کو اتروانا ہے۔ بھائی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ ہاں، یہ تو میدان میں نکلے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے،
اپنے وقت کی حفاظت کریں گے، اعمال کا اہتمام کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور قبولیت عطا فرمائیں گے، اور ہماری ان قربانیوں سے اللہ فداؤں کو پاکیزہ کر دیں گے کہ پھر ان فداؤں میں آنے والے بھی سرکش لوگ ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو جس اللہ نے ہمیں اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق دی اور صفات پیدا کرنے کا میدان دیا اور اعمال کا یہ ماحول دیا، وہ اللہ ہماری اپنے نفس سے اور شیاطین انس اور جن سے اور باطل کی تدبیروں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری تربیت فرمائے۔ اس لیے دن کو اپنے آپ کو محنت میں تھکانا بھی ہے اور راتوں کو اللہ سے اٹھ کر رو رو کر مانگنا بھی ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لیں، کیونکہ دنیا میں رہ کر دل کے یقین بگڑے ہیں۔ اس لیے بھائی دنیا کی بات کو تو چھوڑ دینا، نہ زبان سے دنیا کی بات کریں، نہ کانوں سے کسی سے دنیا کی بات سنیں، نہ دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھیں، بلکہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی قدرت کے اعتبار سے دیکھیں۔ اے اللہ تو کیسی قدرت والا ہے، اپنی قدرت سے آپ نے اس کو بنایا۔ تو دیکھنا بھی ایمان کی نظر سے اور سوچنا بھی ایمان کی نظر سے۔ جب ان چاروں دروازوں کو ایمان کی بنیاد پر استعمال کریں گے تو پھر دل میں ایمان ترقی کرے گا۔ تو کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ۔ اس لیے دنیا میں تو لگنے کا، بازاروں میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت زندگی ہماری ضائع ہو گئی، اس کی بھی تلافی، اس کے لیے رونا، تو اللہ ہمارے نکلنے کو قبول فرما لے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔